اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بندہ سمجھ لے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 چیزیں سمجھ لیں تو بس میں کامیاب ہو چکا۔ نمبر 1، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، بس میرا دل مطمئن ہو گیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرا رزق اللہ کے ذمے ہے، رازق وہ ہے۔ تو میں نے رازق کا دامن کرم تھام لیا، جتنا رزق مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، میرا رزق مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو رازق جو ہے اصل وہ ہے، تو اگر اس کا دامن کرم پکڑ لیا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ رازق کی اطاعت تلے آپ آ گئے تو پھر ناظرین وارے نیارے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی رازق آپ سے راضی ہے، خالق و مالک عز و جل آپ سے راضی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں نے عبادت خود کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا، بس میں نے عبادت شروع کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ میں نے گناہوں سے شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے، میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو پس میں نے اللہ عز و جل سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ 4 چیزیں ناظرین و سامعین سمجھ لیجئے تو یاد رکھیں کہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نمبر 1، آپ کا رزق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو رزق جو خود بے اختیار ہے وہ رازق کے اختیار میں ہے، تو ہم بے اختیار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو با اختیار ہے اس کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہیرے کی تلاش میں نہ نکلی ہے، جو ہیرے والا ہے نا اس کو تلاش کیجیے۔ ناظرین و سامعین، دوسری چیز، عبادت خود کرنی ہے، ہماری جگہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا، فرائض واجبات ہماری جگہ کوئی ادا نہیں کرے گا، ہمیں ہی ادا کرنے ہیں، تو پھر ادا کیجئے، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ عز و جل چاہے خلوت میں ہمیں اکیلے ہیں، چاہے جلوت میں لوگوں کے سامنے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے شرمندگی اختیار کیجئے۔ جس طرح لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہیں نا کہ ان کے سامنے کوئی گناہ کیا تو بڑی شرمندگی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ناظرین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں شرمسار ہوں، اس کی نافرمانی سے شرمندگی اختیار کریں۔ اور چوتھی چیز کہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، پھر دیر کس بات کی، موت کی تیاری شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
یہ 4 چیزیں سمجھنے کی، اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی جو آیت نمبر ہے وہ 49 ہے۔ 49 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب۔ اسے کتاب ہی پڑھیں گے اور رکنے کی صورت میں کتاب پڑھا جائے گا۔ باغ کو ساکن کریں گے، اور باغ چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، کتاب نہیں، کتاب۔ اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، وضع دوسرا، الکتاب تیسرا، فا چوتھا، ترا پانچواں، المجرمین چھٹا، مشفقین ساتواں، من آٹھواں، ما نواں، فی 10واں، اور ہی 11واں، یقولون 12واں، یا 13واں، ویلتا 14واں، پھر اس کے بعد مالی 15واں، ہاذا 16واں، الکتابی 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، واو علیحدہ ہے، وضع علیحدہ، الکتاب علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ وضع میں عین پر زبر ہے، اس سے الکتاب کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کتابوں میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ووضع الکتاب، فا علیحدہ، ترا علیحدہ، المجرمین علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، فترى المجرمین۔ اچھا، فترا جب علیحدہ پڑھیں گے تو را پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے را پر زبر ہوگا، اس سے المجرمین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں اس سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ مجرمین جیم ساکن ہے لیکن قلقلہ کیا جائے گا، آواز لڑتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فترا میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فترى المجرمین مشفقین، یہ اصل میں ہے من ما، نون ساکن کے بعد میم ہے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملایا ہے، اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، من ما نہیں بلکہ مما۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، مما، فی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، فی ہے، وا علیحدہ، یقولون علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، ویقولون، یا علیحدہ ہے، ویلتا علیحدہ، نا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، یا ویلتنا، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ مالی ہاذا الکتابی، ہاذا میں ناظرین دال پر زبر، اس سے الکتابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ مالی ہاذا الکتابی، یہاں رکیں گے تو ہاذا الکتاب پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اصول سن لیجیے ناظرین کہ جہاں پر کوئی رمز وقف نہ ہو، علامت وقف نہ ہو، وہاں رکنا پڑ جائے تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب، ووضع الکتاب فترى المجرمین
مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا مالی هذا الكتاب. اعراب لگاتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ. ناظرین مسامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الکتاب، دوسرا المجرمین، تیسرا مشفقین، چوتھا ما، پانچواں ہی ضمیر، اور چھٹا ویلتا، یہاں پر نمبر 5 آئے گا، ساتواں مالی، آٹھواں ہاذا، نواں الکتاب. تو کل 9 اسما ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہم اسما لکھ دیتے ہیں. پہلا اسم ہے الکتاب. اچھا، یہاں پر ناظرین یہ یہاں نمبر 1 ہی آئے گا کیونکہ کتاب گزر چکا ہے نا. دوسرا ہے المجرمین. مجرمین. تیسرا ہے مشفقین. چوتھا ہے ما ضمیر، ما اسم موصول. پانچواں ہے ہی ضمیر. اور چھٹا ہے ویلتا. اور ساتواں ہے مالی. آٹھواں ہے ہاذا. تو کل ناظرین 8 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل وُضِعَ، دوسرا ہے ترا، تیسرا ہے یقولون. تو کل یہاں پر 3 افعال ہیں. نمبر 1 وُضِعَ، نمبر 2 ترا، اور نمبر 3 یقولون. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا فا، تیسرا من، چوتھا فی. واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. پانچواں یا. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 من، نمبر 4 فی، نمبر 5 یا.
ناظرین و سامعین آپ دیکھیں 8 اسماء 3 افعال 8 اور 3 11 اور 5 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات موجود ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم دیکھیے الکتاب، تو کتاب کہتے ہیں ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات ہیں یا جو احکامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے۔ اور جیسے عام طور پر اسکول کی بکس ہوتی ہیں، دوسری واقعات کی بکس ہوتی ہیں، حدیث کی بکس ہوتی ہیں، تو ان سب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ کتب اس کی جمع ہے، لیکن الکتاب آ رہا ہے تو یہاں پر الف لام جو ہے یہاں نکرہ کو خاص کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں خاص کتاب مراد ہے۔ تو بعض کے اوقات الکتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الکتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، الکتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ کتب اس کی جماعت کی، کتاب اور کتب دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجرمین، دو جمع آتی ہیں مجرمین اور مجرمون۔ مجرم اس کا مفرد ہے، مفعل کے وزن پر، جرم کرنے والا۔ مجرمین اور مجرمون بہت سے جرم کرنے والے۔ ناظرین و سامعین، مجرم عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، مشفقین، مشفقین، مشفقین کہتے ہیں، مشفقین اور مشفقون یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے بہت سے ڈرنے والے۔ مشفق، مشفق اس کا معنی ہے ڈرنے والا، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ہم عام طور پر ناظرین کہتے ہیں مشفق و مہربان، تو وہ مشفق جو ہے شفقت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور یہ اس سے مراد یہاں پر معنی ہے ڈرنے والا۔ مشفق ڈرنے والا، مشفقین اور مشفقون ڈرنے والے۔ ما اس میں موصول ہے، اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہے جو جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ما، تو اس کے بعد ہے ہی ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ویلتا، ویلتا کا معنی ہوتا ہے خرابی، یا ویلتا ہائے خرابی، اس کا معنی ہوگا یا ویلتا ہائے خرابی، یا ویلتنا ہائے ہماری خرابی۔ اس کے بعد ناظرین مال، مال کا معنی مال ہے، اموال اس کی جمع آتی ہے۔ مال اور اموال دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہاذا، یہ اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم کہتے ہیں، زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہتے ہیں، ایک ہو تو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ہاذا کا معنی یہ، اور یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ پہلا فعل ودیعہ، ودیعہ فعل ماضی مجہول اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ودعا اس نے رکھا، ودیعہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اور یہاں پر چونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا رکھا جائے گا یا رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ترا، ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا، اور یہاں معنی مستقبل کے اعتبار سے ہوگا، روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس کا معنی ہوگا تو دیکھے گا۔ یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، اور یہاں معنی ہوگا مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے وہ کہیں گے۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، فا کا معنی پس یا تو، اور ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فی، اس کا معنی ہے میں، یا اس میں
جو ہے وہ ندا ہے۔ عربی میں وہ اسماء کہ جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے اسے انہیں اسماء ندا کہتے ہیں، اور ایک ہو تو بلکہ انہیں حروف ندا کہتے ہیں، ایک ہو تو حرف ندا کہا جاتا ہے، جیسے یا یہ بھی حرف ندا ہے، ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، ای یہ بھی حرف ندا ہے۔ تو یا کا معنی ہے اے، یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء، 3 افعال اور 5 حروف، کل 16 کلمات ہیں۔ 16 کلمات میں 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 مجرمین میں مجرم، نمبر 3 مال اور اموال، نمبر 4 یقولون میں قول، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، واو پیش وو، دو سے دوئی، عین لام زبر ال، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با پیش بو، واو دی ال کتابو، فا زبر فا، تا زبر تا، رو لام زبر رول، میم جیم پیش مج، را زر ری، میم یا زر می، نون زبر نا، فتر المجرمین، میم شین پیش مش، فا زر فی، قاف یا زر قی، نون زبر نا، مشفقین، میم نون میم زر میم، اور اسے میم زر میم بھی پڑھا جا سکتا ہے، میم الف زبر ما، فا یا زر فی، حاضر ہی، مما فی ہی، واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، و یقولون، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، واو یا زبر وی، لام زبر لا، تا زبر تا، نون الف زبر نا، یا ویلتنا، میم الف زبر ما، لام زلی مالی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زر بی، مالی ہاذل کتابی، یہاں وقف کریں گے تو ہاذل کتاب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور وضع رکھ دیا جائے گا، الکتاب نامہ اعمال، فا پس ترا آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، من سے ما جو، فی میں ہی اس، یہ ہی ضمیر الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وا اور یقولون کہیں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری خرابی، مالی کیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر یہ مال میں غلطی ہو گئی، یہ مال نہیں ہے، اور نہ ہی اموال اس کی جمع ہے، یہ ما جو ہے وہ استفہام کا ہے، یہ ما استفہام کا ہے، اور لہذا الکتاب، لی علت کے لیے،
واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. ما استفہام کے لیے ہے، اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ میں نے اس کو مال پڑھا، مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ ما استفہام کے لیے ہے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے. ما علیحدہ ہے، لی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. ما کیا ہے؟ لی واسطے، ہاذا اس، الکتابی کتاب. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ اب آیت نمبر 47 سے ہے. آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فرمایا کہ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، سو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ناظرین و سامعین، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ خسیس ہے اور آخرت بہت عمدہ اور اشرف ہے. اور چونکہ آخرت قیامت کے بعد آئے گی، اس لیے اب قیامت کے کچھ احوال اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. اس آیت میں کیا فرمایا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم پہاڑوں کو چلا کر کہاں لے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا کر وجود سے عدم کی طرف دوبارہ لے جائے گا. یعنی ان پہاڑوں کو ان کی یعنی کتنے عظیم پہاڑ ہوتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے حکم سے معدوم ہو جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ، اور اس میں فرمایا کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، سو آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، بس وہ زمین کو ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا. آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ کوئی اونچ نیچ. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. سورہ واقعہ آیت نمبر 5 اور 6. اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور فرمایا کہ ایسے غبار کی طرح بکھیر دیے جائیں گے. احوال آخرت میں زمین کے صاف میدان ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ احوال آخرت میں سے یہ بھی ہے نا کہ زمین صاف ہو جائے گی، آپ زمین کو صاف دیکھیں گے. ناظرین، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں مفسرین نے کیا فرمایا ہے کہ زمین پر بنی کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، نہ پہاڑ نہ درخت، اور اس میں کوئی اونچی اور نیچی چیز نہیں رہے گی. اور بارزتاً سے مراد کیا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے بطن میں اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. سو قبروں میں جو مردے ہیں، دفن ہیں، ان کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا، جیسے قرآن کریم میں ان آیات سے ظاہر ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. سورہ انشقاق آیت نمبر 3 اور 4. اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کو نکال کر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 اور 2. جب پوری زمین زلزلے سے لرز جائے گی اور جب زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال دے گی، پھر سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے، کیونکہ زمین کا چہرہ پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں سے مستور تھا. پر جب اللہ رب العالمین نے پہاڑوں دریا کو فنا کر دیا تو زمین کے جو حصے ان سے چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور اس طرح زمین
صاف میدان کی طرح ہو جائے گی۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون سے، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، اور نامہ مال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس نامہ مال کو کیا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہوا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ، اور میرے خیال میں آپ ابرش ہو جنہوں نے جوائن کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عنایا جہانگیر۔ علایا جہانگیر۔ چلیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد۔ جی سنائیے بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، لیکن اعوذ باللہ نہیں، باللہ، اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے زیر ہے تو اسے باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب جی ہم نے بات کر دی خیال کو۔ جی بیٹا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور سب کو صحت نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔
فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ www.arYQT.tv پر، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔